رؤوف صاحب بہت مشکل میں ہے اس وقت حکومت. وہ کہہ رہی ہے جیل میں موجود بانی پی ٹی آئی کہ آرٹیکل کی بین الاقوامی میڈیا تک کیسے رسائی ممکن ہوئی ہے؟ تھینک یو قاضی صاحب، ویری گریٹفل ٹو یو، آپ نے انوائٹ کیا مجھے. دیکھیے 2-3 فیکٹرز ہیں، اس کو ڈیٹیل میں ذرا بات کرنی پڑے گی. ایک تو پچھلے 3 سال میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کے اوپر آیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ریاستی جبر اور فسطائیت جو ہے اس کی بھرمار پی ٹی آئی کے اوپر کی گئی، کارکنان کے اوپر، ایکٹیوسٹ کے اوپر، ہمارے لیڈران کے اوپر سب کچھ کیا جاتا رہا. خان صاحب کی تصویر اخبار میں نہیں آ سکتی، خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا ٹی وی کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ آزادیوں کے کانٹیکسٹ میں جو بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے آئین میں درج ہے، وہ تمام چیزیں جو سلب کر دی گئی ہیں. پیکا آرڈیننس آپ کے سامنے ہے، 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا ساروں کا ٹارگٹ جو ہے، سنگولر ٹارگٹ، وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ہیں. بالکل جب سپیس ختم کر دی جاتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر، تو سیاسی اپنے جو بیانیہ ہے اس کو پہنچانے کے لیے ہر قسم کی جو راستے ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ سب کچھ آئین اور قانون کے کانٹیکسٹ میں کبھی اس کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا. اس وقت جو سٹیٹ ہے خان صاحب کو جس طریقے سے 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سب نے سامنے رکھتے ہوئے یہ کوئی اور خان صاحب کی پاپولیرٹی کو، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ his popularity is now touching 90%. تو جب اتنی دنیا جو ہے ملک کی وہ ایک شخص کو اپنا لیڈر مانتی ہے، ایک شخص کو اپنا ووٹ اس نے 8 فروری کے الیکشنز میں دیا تھا، 2/3 میجورٹی اس کو دی تھی، اور جب اس مینڈیٹ کو لوٹا گیا ہے، تو پھر یہ راستہ نکالنا جو ہے، اپنا بیانیہ لوگوں تک پہنچانا، دنیا تک پہنچانا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں آپ کو کچھ ذاتی زندگی سے، لائف سے میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پبلک ڈومین جو ہے وہ ایک مناسب طریقہ ہوگا. کسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت لوگوں کے جذبات کیا ہیں، کس طریقے سے وہ خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے ناطے ہم صرف اور صرف وہ راستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں جو کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہے. تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے کہ ٹائم میگزین نے پبلش کر دیا ہے، یا کل نیو یارک ٹائمز پبلش کر دے گا، یا کچھ اور نیوز پیپرز جو ہیں، گارڈین پبلش کر دے گا. وہ تمام خان صاحب کی معرفت سے نیوز کے متلاشی ہیں، اس کے پیچھے وہ چاہتے ہیں، بیکاز جب ان کی ایسا کوئی مضمون ان کے پبلیکیشن میں آتا ہے تو ان کے پبلیکیشن کی جو سیل ہے اور مانگ ہے وہ بھی بڑھتی ہے. تو ایک خان صاحب ایک برانڈ ہے. خان صاحب اس وقت دنیا کے پاسبلی سب سے زیادہ پاپولر برانڈ ہے. ان کو جیل میں رہنا جو ہے وہ ایک ٹریوسٹی ہے، وہ ایک آئین اور قانون کی صریحاً وائلیشن ہے. انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور یہ سب چیزیں جو ہے حکومت اپنے پاؤں کے اوپر خود کلہاڑے مار رہی ہے. کلہاڑا نہیں، کلہاڑے مار رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، تھوڑا سا یہ جو جوائنٹ اپوزیشن کی طرف آتے ہیں، زمینی حقائق وہ آپ لوگوں کو ایک جگہ بدلی، دوسری جگہ بدلی، تیسری جگہ بدلی، اس کے بعد آگے پولیس ایف سی لگا دی گئی، انتظامیہ کو کہہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کو ایک کانفرنس نہیں کرنے دے رہے. تو سر اس سارے کے بعد یہ اس اتحاد کا، اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی احتجاج نہیں تھا، یہ کوئی سڑکوں کے اوپر احتجاج نہیں تھا، یہ کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی. ایک انکلوزڈ سپیس میں ایک کانفرنس کی جا رہی تھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. اب مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ اس سے کس کی حکومت جو ہے اس کو خطرات جو ہے وہ لاگو ہو رہے تھے. کون سی ایجنسیز ہیں جن کو خطرات لاگو ہو رہے تھے کہ انہوں نے اس طریقے سے اس کٹ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ہو گیا جو کچھ بھی ہو گیا. اب رہا جی یہ جو ہمارا پلیٹ فارم بنا ہے، لارجر پلیٹ فارم، جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ملک میں ہیں ان کو شامل کیا جائے، میں کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے. سندھ سے پارٹیز جو ہیں انہوں نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا ہے. بلوچستان سے کچھ پارٹیز کو کانٹیکٹ کیا گیا ہے. کے پی سے جو ہمارے علاوہ بھی پارٹیز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے. وہ کافی سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید خاقان عباسی صاحب کی پارٹی ہو گئی یا باقی اور لوگ جو کہ جمہوریت اور آئین میں یقین رکھتے ہیں، وہ تمام اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اب جو
اس کے جو خد و خال ہیں وہ طے ہو رہے ہیں قاضی صاحب. میرا خیال ہے ہمارے پاس 4 ہفتے کا عرصہ ہے. یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں ہم اس کے ساری جو یہ خد و خال ہے وہ طے کر لیں گے. لیڈرشپ کے بارے میں بھی جو سوالات ہیں وہ بھی ان کو بھی ایڈریس کر دیا جائے گا, کیونکہ عید کے بعد خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے کہ ایک ٹھیک. ملک گیر احتجاج جو ہے پرامن وہ شروع اچھا کیا جائے ٹھیک. گا. اچھا سر, اس میں 2 چیزیں ہیں. پچھلے 2 دنوں میں کامران مرتضیٰ صاحب میرے پروگرام میں تھے, لیاقت بلوچ صاحب میرے پروگرام میں تھے, اور میرا بڑا کلیئر ان سے کوسچن تھا کہ آپ لوگ ساتھ کیوں نہیں چل رہے جس طرح آپ لوگوں کو چلنا چاہیے. کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اسد کیسر صاحب کو خط لکھا ہوا ہے, اسد کیسر صاحب نے ابھی تک جواب نہیں دیا. ہماری جو اپریہنشنز یا جو کنسرنز ہیں, لیاقت بلوچ صاحب کا بھی تقریباً ایسا ہی جواب تھا کہ جی ابھی تو اتحاد اکٹھا ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا جس کی سیٹ زیادہ ہوتی ہیں وہ پھر ڈکٹیٹ کرنے لگ جاتا ہے. اس صورتحال کو آپ لوگ کس طرح مینج کریں گے؟ دیکھیے, ان کا جو واسطہ ہے وہ پی ایم ایل این سے پڑا ہوا ہے. ان کا واسطہ ماضی میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے پڑا ہوا ہے. ان کی جو انہی واسطوں کی وجہ سے, انہی ایکسپیرنسز کی وجہ سے کچھ ان کے ذہنوں میں خدشات موجود ہیں. وہ ایڈریس کیے جائیں گے, ڈیفینیٹلی ایڈریس کیے جائیں گے. اسد کیسر صاحب کے علاوہ باقی ساری پارٹی لیڈرشپ انکلوڈنگ خان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیے جائیں گے جب ہمیں اجازت ملتی ہے ان سے ملنے کی. تو ہمیں امید ہے کہ ہم ان کے یہ خدشات جو ہیں ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جماعت اسلامی کے بارے میں تو میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا قاضی صاحب, لیکن مجھے خاصی امید ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ انہوں نے آلریڈی, آپ کو یاد ہوگا کہ 2-1 ہفتے پہلے جو اسلام آباد میں گٹھ ہوا تھا اس میں انہوں نے خود میڈیا ٹاک میں کہا تھا جی کہ ہم آئین کی بحالی کی جدوجہد میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس حد تک تو آلریڈی یونانیمٹی آ چکی ہوئی ہے. اب ایک لارجر جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میرا خیال ہے کہ آئندہ 1-2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں یہ سارا کچھ مسئلہ جو ہے 1-2 میٹنگز کے تھرو ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. مجھے امید بھی ہے کہ ایڈریس ہو جائیں گے. کامران مرتضیٰ صاحب کا یہ ویو تھا کہ 15 دن پہلے ہم نے اسد کیسر صاحب کو خط لکھا ہے اور وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا, اور اس جواب کی وجہ سے میں نے پوچھا مولانا صاحب نے کیوں نہیں جوائن کیا, کہتے ہیں جی وہ عمرے پہ جا رہے تھے اور یہ پہلے کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا کہ وہ عمرے پر جا رہے ہیں, اس وجہ سے انہوں نے جوائن نہیں کیا. دیکھیے, پچھلے 15 دنوں میں خان صاحب سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہونے دی گئی. ابھی دیکھیں کہ ان کی ڈیٹس کو آگے کر رہے ہیں, اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, مجھے 28 ہفتے ہو گئے ہیں میں ملاقات نہیں کر سکا. موسٹ آف دی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ابھی کوئی 22-23 ہفتے ہو گئے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ جب تک خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہمارا ایک تسلسل کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس ہونے کے بعد فائنلائز ہوتی ہیں. تو یہ 2 ہفتے کا مسئلہ نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کو میں عرض کرتا ہوں کہ جی ہماری ملاقات کرا دیجئے, ایک ملاقات میں یہ سارے مسئلے جو ہیں انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے.